السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، آئیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تمام کو میں اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں اور جمعے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یوگی سرکار اور مودی سرکار نے جان بوجھ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا کہیں سے کہیں تک کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بحمدہ تعالیٰ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی درگاہ سے بھی آواز اٹھی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لو جہاد جیسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یوگی اور مودی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو دھوکہ دیو، اس کو پھنساؤ اپنے پیار کے چنگل میں اور اس کے بعد اس کو کیا کرو، اپنے دھرم میں اس کو پریورتت کر دو اور اس کو مسلمان بنا لو۔ مطلب اس کو وہ جہاد کا نام دے رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یوگی اور یوگی کے جو یعنی بھکت ہیں ان تمام سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آنکھیں کھول کر کے قرآن اور حدیث پڑھ لو۔ آپ کو پورے قرآن اور حدیث میں، پوری شریعہ میں آپ کو جو ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ملے گا جس کو کہتے ہیں لو جہاد۔ یہ بالکل من گھڑت اختراع اور یہ دماغ میں بھرا ہوا گوبر ہے جو ان کے نکل رہا ہے۔ میں بتا دوں کہ اسلام میں ایسا کوئی بھی ایسی کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں جو لو جہاد کو پریزنٹ کر رہی ہو۔ دیکھیے لو جہاد جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو دھوکہ دینا اور اس کے بعد اس کو اپنا مذہب تبدیل کر دینا۔ مطلب کسی کا نام اگر اسلام ہے یا فرقان ہے یا پھر کسی کا نام جو ہے عارف ہے، وہ اپنا نام پرکاش یا انیل یا پھر سنیل وغیرہ بتائے، لڑکی کو پھنسا لے اور پھنسانے کے بعد اس کو کیا کرے، گمراہ کرے، اس سے شادی کر لے۔ شادی کے بعد لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ہندو نہیں ہے تو مسلمان ہے، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں لو جہاد۔ میں آپ کو بتا دوں ان لوگوں نے اس کو بہت غلط نام دیا۔ یہ قرآن اور حدیث کی ایک طریقے سے میں کہتا ہوں توہین ہے، اسلام کی توہین ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں جو انہوں نے لفظ جہاد بتایا یہ اس کو پریزنٹ کر سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں لفظ جہاد جو یہ کہہ رہے ہیں نا، در حقیقت میں یہ جہاد کا مطلب جانتے ہی نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جہاد یجہدو، یعنی کوشش کرنا اور محنت کرنا۔ اور اگر میں بتا دوں دیکھیں جہاد دو طریقے سے ہوتا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر۔ جہاد اصغر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا کہ کہیں پر مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا کہ یتیموں کو دبایا جا رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بے سہارا ہے ان کو ابھی جا رہا کچلا جا رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ غربا فقراء پر جو ہے ظلم اتیاچار کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہمارے دیش میں ابھی فی الحال کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے پہلے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور آئے دن جو ہے وہ ہمارے دلت بھائیوں پر ظلم ہوتا رہتا، تو اس کو کہتے ہیں اگر کوئی ان کی مدد کے لیے آتا ہے اور ان کو انصاف دلانے کی بات کرتا ہے، ان کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہاد اصغر۔ جس اینگل سے چاہے اگر وہ ان کا حق دلانے کے لیے کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جہاد اصغر۔ اب آپ کہیں گے پھر جہاد اصغر اگر یہ ہے تو جہاد اکبر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جہاد اکبر کہتے ہیں ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی چغلی کرتا ہے، ایک آدمی سود کا پیسہ لیتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کو ستاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس آدمی کے اندر بھری ہوئی ہیں، اپنے نفس کو اگر ان گناہوں سے آزاد کروا لیتا ہے، مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والا اگر جھوٹ اپنے اندر سے نکال دیتا تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر سود کھانے والا اگر سود چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر شراب پینے والا شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتا ہے، یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور آگے بتا دوں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں برا بیہیو کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوکی کرنا شروع کر دے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اسلام میں لفظ جہاد جیسی کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے نفس سے لڑنا۔ اگر آپ کو نفس جو ہے گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اگر آپ اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں تو یہ ہے جہاد اکبر، اور مظلوموں کو اگر حق دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ ہے جہاد اصغر۔ اب بات کر لیتے ہیں لفظ جہاد پر۔ تو دیکھیں لفظ جہاد جیسا کوئی مسئلہ ہمارے قرآن اور حدیث میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ یہاں تک بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو مار توڑ کر کے اگر اسلام میں لانا چاہتا ہے تو یہ بالکل ناجائز، بالکل حرام، بالکل گناہ ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی زبردستی اسلام میں لانا یہ کہیں سے کہیں تک اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کی اجازت اس کو ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کو اپنی
آخرت کی فکر ہو جائے، جس کو جہنم میں جلنے کا خطرہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ جنت اور جہنم کا تصور ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہی ہے، یہ نہ سمجھیں بلکہ ہندو مذہب کے اندر بھی نرک اور سورگ جس کو جنت و جہنم کہتے ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور بات رہی یہ لوگ اکثر و بیشتر ہمارے مذہب کی مذاق اڑاتے ہیں کہ تم لوگ حوروں کی باتیں کرتے ہو، ان کے دھرم کے اندر بھی حوروں کا ذکر جو ہے دوسرے الفاظ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ میں ان قریب ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اور اس میں بتاؤں گا کہ دیکھیں کیسے جنت کا اور جہنم کا تصور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا اور یہ کیسے اپنے بھکتوں کو الو بناتے ہیں۔ اگر یہ ہم لوگوں پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں تو پھر ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو یہ لوگ کیوں نہیں دکھاتے، کیوں نہیں ریپریزنٹ کرتے کہ ہاں ہماری کتابوں کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں، مگر چونکہ جانتے ہیں اگر ہم بتائیں گے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور یہ بالکل دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ حقیقت دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ کہ گوبر بھکت یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیا جاتا ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے اور پھر ان کا دھرم پریورتن کیا تھا۔ میں ان گوبر بھکتوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی عقل کا آپ جو ہے عقل سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ دیکھیے اسلام میں ایک مسلم لڑکی جو مسلم گھرانے پیدا ہوئی، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی کے ٹائم پر اس کو مکمل اختیارات دیے جاتے ہیں، اس سے 3 مرتبہ پوچھا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کیا تجھے فلاں لڑکا قبول ہے، فلاں لڑکے سے اتنے مہر میں تمہارا نکاح کیا جاتا ہے کہ تمہیں قبول ہے۔ وہ لڑکی سے 3 بار، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار، جب تک اس کی رضامندی ظاہر نہیں ہوتی تب تک اس سے پوچھا جاتا ہے۔ جب وہ کہتی ہے ہاں فلاں کا لڑکا اتنے مہر میں، اور اس کے ساتھ میں 2 گواہ بھی ہوتے جو سنتے ہیں اس بات کو، اور ایک وکیل ہوتا ہے جو وکالت کرتا ہے نکاح کے، مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ذرا سوچیں ایک مسلمان لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں کر سکتا مسلمان لڑکے سے، تو پھر ایک غیر مسلم لڑکی کا نکاح ایک مسلمان لڑکے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ گوبر بھکتوں کے دماغ کا وہم اور گمان ہے اور یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اب اسلام کو آپ کیسے روکنا چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کر کے؟ تو آپ سے پہلے ہزاروں کروڑوں لوگ آئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن آخر ہوا یہ کہ جتنا ہی دبایا جاتا ہے اسلام اتنا ہی ابھر کر آتا ہے۔ لہٰذا میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سازش نہ کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اسلام میں کسی کو بھی اس طریقے سے دھوکہ دینا، مکر و فریب دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دھوکہ دینے والوں کے لیے سخت تنبیہات کی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا اس کا اسلام میں کہیں سے کہیں تک کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ رہے گی اسلام کو بدنام نہ کریں۔ بریلی شریف سے بھی اب جو ہے یہ پیغام آ چکا ہے کہ لفظ جہاد جیسا کوئی مسئلہ، کوئی میٹر ہندوستان کی سرزمین پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سرزمین پر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہم تو کسی کو پیسے دے کر کے جو ہے اسلام میں داخل نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے ایک لفظ کے لیے جہاد جیسے لفظ کا تم جو ہے استعمال کر رہے ہو، یہ صراحتاً بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اسٹاپ کر دینا چاہیے اور جہاد جیسے مقدس اور بہترین لفظ کو ایسے غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کریں، یہی ہماری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔